رب زدني علما. صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا مدارس امامیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین علمی و دینی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پروگرام ہمارے مکتب میں آپ کا میزبان سید اصفر مہدی حاضر خدمت ہے۔ میرا پہلا سوال مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب سے، قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی ماہ سیام کا مبارک مہینہ آتا ہے تو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اداکارائیں، گلوکارائیں ٹی وی چینلز کے اوپر آ جاتی ہیں، یا اکثر ٹی وی چینلز پر شیعہ سنی متنازع بحثوں کو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چونکہ آج ہمیں ایک سعادت حاصل ہوئی ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، تو سب سے پہلے ہم بی بی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور اس حرم میں ملکوتی میں آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے وہ افراد کے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے تمام ناظرین کی طرف سے بی بی کی بارگاہ میں عرض ادب و سلام عرض ہے، اور انشاءاللہ نائب الزیارہ ہیں تمام ہی ناظرین کی طرف سے، آپ دوستوں کی طرف سے، آپ کی پوری ٹیم کی طرف سے، اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان میں کہ ماہ قرآن، ماہ ضیافت الہی، مہمانی خدا میں جانے کا مہینہ ہے، کہ اس موقع پر آپ نے ہمیں دعوت دی کہ چند عرائض مختلف سوالات کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو واقعاً ایسا ہی ہے بالکل کہ ماہ مبارک رمضان جیسی آیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال تقریباً یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف ٹاک شوز کی شکل میں، رمضان پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن کی شکل میں اکثر پروگرام ایسے ہی ہیں کہ جن کے اینکر پرسنز، جن کو آرگنائز کرنے والے، جن کے روحیں رہا وہ افراد ہیں کہ جو سارا سال فسق و فجور اور کسی بھی مناسب حلیے میں اور کسی بھی مناسب پیغام کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہ اس کمرشلزم کی وجہ سے کہ جو کمرشلزم ہم بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمرشلزم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حتیٰ بعض جگہ تشیع کے عنوان سے بھی اس کمرشلزم کے اندر ہم بعض چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ نامناسب ہے بالکل بھی۔ اس کا بہترین حل یہ ہو سکتا ہے ایسے پروگرامز کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ دیکھیں یہی لوگ جو ابھی رمضان میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کا پیغام اور رمضان کا پیغام، اور یہ انہی کی حالت عید کے دن، ابھی یہ دن اگر رمضان کے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی دیکھیے گا کہ ان کی حالت کیا ہوگی، اور یہی بہترین سمجھانے کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ان کا کام صرف آپ کو مشغول رکھنا ہے، کتنے ہی رمضان ٹرانسمیشنز ایسی ہیں جو رمضان کے اندر ایک مومن کو غافل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسے موضوعات کے اندر خاص طور پہ یہ جو تفرقہ کو اجاگر کرنا، تفرقے کو ابھارنا، اور شیعہ سنی کے درمیان اس طرح کی ابحاث، متنازع بحثوں کو لے کر آنا کہ جو رمضان کی روح سے باہر نکال کر ان کو آپس میں الجھانے کا سبب بنتی ہے، اور یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سوالات بنائے جاتے ہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ چھیڑا جاتا ہے کہ آج امام حسن علیہ السلام کی مناسبت ہے تو اس عنوان سے ایسا کوئی کام کیا جائے، امیر المومنین کے ایام ابھی کچھ دنوں میں ہمیں درپیش ہیں تو اس عنوان سے یہ ہوگا، کہ کسی طریقے سے ان کو درگیر کیا جائے۔ ایک عالمی سازش بھی ہے، اور جس کا اعلی کار جو ہے وہ یہ ہمارا میڈیا اور اس کے اندر خاص اینکر پرسن کے جو اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔
کہ جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے وہ گانے گا کے، پہلے وہ فسق و فجور کی محفلوں کے ذریعے سے، اور اب وہ قرآن اور اہل بیت یا صحابہ اور آیات اور روایات اور رمضان کے نام پہ اپنی اسی روزی روٹی کو، کمرشلزم کو جاری رکھنے کے لیے اس لبادے کے اندر آ گئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے چہرے کو عیاں کریں، اس نفاق سے پردہ اٹھائیں، اور سب سے کم کام ایک مومن یہ کر سکتا ہے کہ ان پروگرام سے اجتناب کریں۔ کسی صورت بھی اپنے رمضان کی ان فرصتوں کو، کہ جو فرصتیں جس کے اندر نیند عبادت ہے، جس کے اندر سانس لینا تسبیح ہے، تو ان فرصتوں کو ان ایسے افراد کے بھیڑ نہ چڑھائیں، اور خود کم از کم اپنے آپ کو بچانے سے یہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چونکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ ماحول، کہ آپ کو اس قدر سرگرم رکھنا ایسی محفل میں، گیم شو، یہ جس کا رمضان کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ ان کو بے نقاب کیا جائے، دوسرا ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ کم از کم اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جواب دیا۔